السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسماعیل لغاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ زخم اجاں کاری حسینے دے وچ زخم اجاں کاری حسینے دے وچ جن کو نو کے سینہ نال سیتا گئے، میرے قاتل تو پتہ کرا ہے دوستو، کیڑے جرم وچ میں کو قتل کیتا گئے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بلوچستان کے ضلع بارکھان کے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا، جس میں 2 بچوں اور ایک عورت کو قتل کر کے ان کی لاشیں کنویں میں ڈالی گئیں، اور پھر مقامی لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے وہ لاشیں نکالی۔ ہمارے کوڈ ہیں، بلوچ کوڈ، جس میں عورتیں اور بچے مستثنا ہوتے ہیں۔ جو بھی قبائلی جنگ ہو، لڑائی ہو، وہ مستثنا، ان پر کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے گا۔ اگر کوئی غلطی سے اٹھائے بھی، وہ اتنا معیار ہے کہ سارے اس کے کئی پشتوں تک وہ معیار اپنا دھو نہیں سکتا ہے۔ کا نام آ رہا ہے سردار عبدالرحمن خان کھدران، کہ یہ اس نے اس فیملی کو قید کر رکھا تھا، کیونکہ اسے چند دن قبل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ خاتون ہاتھ میں قرآن تھامے پورے پاکستان اور امت مسلمہ کو للکار رہی تھی کہ کوئی آؤ ہمیں چھڑواؤ یہاں پہ۔ مگر جہاں پہ ریاست نام کی کوئی چیز نہ ہو، جہاں پہ حکومتیں اپنے کرپشنوں اور اپنے اوپر بنائے جانے والے کیسز کو ختم کرنے میں مصروف ہوں، اور اپوزیشن صرف اور صرف اقتدار کے پیچھے بھاگ رہی ہو، تو وہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس ملک میں لا قانونیت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ لوگوں کی قانون پہ توجہ ہی نہیں ہوتی۔ گورنمنٹ کو اپنی اور اپوزیشن کو اپنی پڑی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کو اپنا اقتدار بچانے اور اپوزیشن کو اپنا اقتدار حاصل کرنے کی پڑی رہتی ہے۔ تو وہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ریاست نام کی چیز ہوتی تو جس طرح سے اس نے مدد کی اپیل کی تھی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا، وہاں پہ کوئی ریٹ ہوتا، کوئی چھاپا پڑتا تاکہ ان لوگوں کی بازیابی ہو۔ مگر افسوس کہ ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ اس جرم میں ہم سب برابر کے شریک ہیں، کیونکہ جو لوگ ہم آج آواز اٹھا رہے ہیں، اس وقت ہم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی تھی؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اب اس واقعے کے کچھ حقائق سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیملی کب سے سردار عبدالرحمن خان کھدران کی جو ہے کسٹڈی میں تھی، کیوں تھی، اس کا مسئلہ کیا تھا۔ یہ جو بندہ ہے خان محمد مری، یہ ہجرت کر کے آتا ہے بارکھان کے اندر، یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اور یہ بندہ ملازم ہوتا ہے سردار صاحب کے پاس۔ یہ وہاں پہ اپنی ملازمت کرتا ہے بچوں کی روٹی روزی کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، جس طرح سے غریب بندہ کرتا ہے۔ تو وہاں پہ نا سردار صاحب کی اپنے بیٹے سے آن بن ہو جاتی ہے۔ سردار صاحب کا بیٹا جو ہے انعام کھدران، اس سے سردار صاحب کی نہیں بنتی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ سردار صاحب نے کوئی 3 FIR کروائی ہوتی ہیں انعام خان کے اوپر، اپنے بیٹے کے اوپر، اپنے سگے بیٹے کے۔ تو اس میں 3 لوگوں کو گواہ بنایا جاتا ہے، ایک سردار انعام خان کا ستیلا بھائی، دوسرا ایک بندہ اور ہوتا ہے، اور تیسرا یہ خان محمد مری۔ تو اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نا انعام خان کے متعلق کوئی اس طرح سے گواہی دیں۔ تو اس بندے نے انکار کر دیا۔ جب اس بندے نے انکار کیا، اور یہ تو اپنی جان بچا کے بھاگ گیا وہاں سے، جو اس کی فیملی تھی وہ سردار صاحب کی کسٹڈی میں آ گئی، جس میں اس کے 7 بچے ہیں، 1 بیٹی، 6 بیٹے، اور اس کی 8ویں جو بیوی ہے وہ بھی، یعنی کہ 8 لوگ اس کے خان صاحب کی کسٹڈی میں چلے گئے، سردار عبدالرحمن خان کھدران کی۔ تو اس کے بعد وہ جو عورت تھی، اس نے جس طرح سے بھی سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام جاری کیا، مگر کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ اب سردار صاحب نے میڈیا پہ آ کر کہا ہے کہ یہ تو نہ کوئی فیملی میری کسٹڈی میں تھی، اور نہ ہی میں نے ان کو قتل کرایا ہے، بلکہ یہ میرے اوپر جھوٹا پراپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے تاکہ مجھے علاقائی سیاست سے دور کیا جائے۔ مگر دوسری طرف وہیں ان کے بیٹے سردار انعام خان کھدران کچھ ایسے ناقابل تردید ثبوت سامنے لائے جن سے سردار صاحب پکے ہی ہمیں وہ نظر آتے ہیں، مجرم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اس خان محمد مری کے 2-3 بیٹوں اور ایک بیٹی جو ہے، اس کی وہ تصویریں سامنے لے آئے ہیں جہاں پہ وہ سردار صاحب کے مہمانوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، کھانے وغیرہ، پانی وغیرہ۔ میں آپ کو ان کی تصویریں بھی دکھاتا ہوں۔
یہ تصویر دیکھیں، یہ خان محمد مرری کی جو ہے بیٹی ہے، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہ اس وقت جو ہے نا جہاں پہ تصویر لی گئی ہے یہ عبد الرحمن خان کھیتران کا گھر ہے، اور سردار انعام خان کھیتران اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہے۔ اور دوسری تصویر اس کے یہ شہید بیٹے کی ہے جس کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی تیسری تصویر اس کے ایک اور بیٹے کی ہے جو اب بھی ان کی کسٹڈی میں ہے۔ سنا ہے کہ رات ان کے گھر میں، رات یا کل ان کے گھر میں ایک ریڈ ہوا، وہاں پہ پولیس بھی شامل تھی، مگر ان کو کچھ نہ ملا، نہ تو وہ نجی جیل ملی اور نہ ہی وہ بازیاب کرا سکے ان بندوں کو۔ اس طرح کا واقعہ چند سال قبل بھی پیش آیا تھا۔ کشترانی ٹرائب کے کچھ بندوں کو جو ہے نا سلام خان اغوا کرا لیتا ہے، اپنی نجی جیل میں رکھتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت کے ہمارے سردار جو کشترانی ٹرائب کے سردار ہیں، توسا شریف کے سردار میر پاشا خان کیسرانی صاحب، وہ چلے جاتے ہیں رکھنے۔ ان کو جب اس واقعے کا معلوم ہوتا ہے کہ کشترانی ٹرائب کے کچھ بندوں کو سردار کھیتران کے بندوں نے اغوا کر لیا یا اس میں خود وہ ملوث ہے، تو وہ رکھنے چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کے اس بندے نے ان کو 7 دن کا الٹیمیٹم دیا کہ میں آپ کو 7 دن کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں، میرے بندے چھوڑ دو ورنہ میں بلوچ کی روایات کے مطابق آپ سے نمٹوں گا۔ ہر شے دا پتہ ہے تو یہ پیچھے پتہ ہو سی کہ میر بادشاہ بدی دا اعلان کر چکے، تو کوئی پتہ ہے انہیں کہ میں پوچھدا میں انہیں کو یہ پوچھدا پیا کل جڑے ویلے کھیتران قوم دے نال میں انہیں کو ایک ہفتے دا ٹائم دیتے ان سردار کو ان دے حمایتین کو آخر میں ایک ہفتے بعد میں رکنی آ کے تورے کنے پوچھدا پیا میرا پان گزرنے پہ ہو یا میرا میں پور چنا پیا تورے چیمپئن بڑے وزن انہیں کو اکثر کل والا بیماری قبول کرایا گیا ایک ہم اثر کی دے جوان ہوئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر کاش مرری ٹرائب کے کسی سردار نے سردار عبد الرحمن کھیتران کو یہ بات، یہ وارننگ، یہ الٹیمیٹم دیا ہوتا کہ ہم بھی اسی طرح کریں گے، تو کاش یہ واقعہ پیش نہ آتا، کیونکہ وہ ان کو لاوارث سمجھا گیا، کسی نے ان پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ اداروں کی وہ سمجھیں غفلت سمجھیں، ہمارے پولیس وغیرہ کی یا ہمارے لوگوں کی یا وہاں کے جو مرری ٹرائب کے قبائل کے وہ سردار ہیں ان کی غفلت سمجھیں کہ انہوں نے ان پہ توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ سانحہ پیش ہو گیا۔ تو اب توسا شریف سے سابق ایم پی اے ہیں سردار میر پاشا خان کیسرانی، انہوں نے اپنا ایک بیان دیا ہے، میرا ان کے ایک قریبی ذرائع سے رابطہ ہوا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ سردار صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس واقعے میں مرری ٹرائب کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، ہم ایز اے بلوچ ہر تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں ان کو، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ سردار عبد الرحمن کھیتران کو اب اداروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور ان پہ جو ایلیگیشن لگا ہوا ہے اس کو اداروں میں ثابت کرنا چاہیے کہ میں ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا چاہیے کہ میں اس جرم میں ملوث نہیں ہوں۔ بلکہ سردار عبد الرحمن خان کھیتران تو یہ واقعہ ڈال چکے ہیں اپنے بیٹے پر کہ یہ ساری چال ہے انعام خان کی، اور انعام خان ایسے ثبوت لے کے سامنے آ رہے ہیں جس طرح سے ان بچوں کی تصویریں جو ان کے گھر میں کام کر رہے ہیں، وہ کچھ اور ثبوت بھی وہ کہتے ہیں میں سامنے لاؤں گا ذرائع کے مطابق جو ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور بات رہی سردار میر پاشا خان کیسرانی کی، تو اس نے کہا ہے کہ ہم مصیبت کی اس گھڑی میں، غم اور دکھ کی اس گھڑی میں اپنے تمام تر ٹرائب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کی تائید کریں گے۔ اور باقی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ کچھ دنوں تک میں ان سے مرری قبائل سے اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار افسوس کے لیے وہاں جاؤں گا، اپنا ایک قافلہ لے کے جاؤں گا بلوچ کی روایات کے مطابق، اور جو بھی قصوروار ٹھہرتا ہے، جرمدار ہے اس واقعے میں، اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف تحقیقات کریں اور جو بندہ اس میں جرموار اور قصوروار ہے اس کے خلاف جو ہے بھرپور قانونی کارروائی کی جائے۔ اس طرح سے یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی میں نے کسی دوسرے سردار کو وہ کرتے نہیں دیکھا کہ اس نے مذمت کی۔ ہاں البتہ جو ہے پٹھان اور مرری قبائل کی جو کوئٹہ کے اندر ایک جرگہ ہوا ہے یا ہونے والا ہے، جو اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو وہ بھی میں نے سنا ہے۔ اور دوسری اگر ادھر دیکھا جائے ڈیرہ غازی خان اور توسا شریف بالخصوص یہ راجن پور ریجن، اس میں سب سے پہلے سردار میر پاشا نے یہ بولڈ سٹیپ لیا ہے، وہ ان کے سامنے
مطلب انہوں نے کہا ہے کہ جتنا بھی ہم سے تعاون ہوگا ہم کریں گے. اس بات پہ ہم سردار میر بادشاہ خان کیسرانی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب بلوچ پہ ایک وقت آیا، مطلب بلوچ سردار نے ہی ظلم کیا، تو وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، انہوں نے ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، چاہے وہ جو بھی ہے. سردار انعام خان ہے اس نے بھی آواز اٹھائی ہے، اور سردار عبدالرحمن خان کھتران اگر اس میں قصوروار ٹھہرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم بلوچ کی روایات کے مطابق اس کو سزا کے قرار سزا کے جو ہے نا مطالبہ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.